اور وہ بیٹھ کر تبصرہ کرے کہ میرا خیال یہ ہے کہ ایسے ہونا چاہیے، کمینے تیرا خیال مسلمانہ کے اقبال قلندر لاہوری سے پوچھو، مسلمانہ کے میری کردان در شہنشاہی فقیری کردان۔ اقبال کہتا یہ تو مسلمانوں کا کمال تھا کہ انہوں نے بادشاہی اور فقیری ایک جگہ جمع کر دی، یہ مسلمان کا۔ لیکن الما از عصر حاضر، میں حضرت صرف پڑھن تک مجرمہ، اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو نا، یہاں جو بیٹھے ہوں حکومتی بندے، تو میں اقبال کا کلام پڑھنا تو جرم نہیں ہے نا، وہ تو مصور پاکستان ہے۔ مجھے لاہور میں بھی کہتے تھے آپ اقبال کے مزار پر تقریر نہیں کر سکتے، میں نے کہا کلام تو پڑھ سکتے، میں نے صرف کلام پڑھا تو اپنا کام پورا ہو گیا۔ مسلمانوں کے میری کردان در شہنشاہی فقیری کردان۔ اقبال کہتا ہے یہ تو مسلمان تھے جنہوں نے بادشاہی میں فقیری کی، فقیری میں بادشاہی کی۔ عمر بن عبدالعزیز میں یہ تو باتیں ابھی تک ہے نا، یہ کیا نام ہے اس کا، نور الدین زنگی تو بہت پرانے ہیں نا، یہ شیر شاہ سوری تک نوی نوی فورساں بڑھان نال جرائم کم نہیں ہوندے، ڈالفن دے ڈولفن دے جناب کھوتے دے گھوڑے بڑھان نال یہ ایسے نہیں ہوتے، جرائم تب کم ہوتے ہیں جو حکمران مجرم نہ ہو۔ فاروق اعظم کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے مال غنیمت بھیجا، آپ نے ساتھ خط لکھا، سنو اے مسلمانوں یہ اسلام ہے۔ ٹی ویوں پر بیٹھ کر یہود و نصارہ کے پیسے کھا کر اس بندے کو کیا پتا اسلام کیا ہے؟ اسلام کے خلاف بھونکتے ہو، پہلے اسلام پڑھو۔ یہ میرا خیال ہے مسئلہ ایسے ہونا چاہیے، تمہارا کیا خیال ہے مسئلہ ایسے ہونا چاہیے؟ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، بس۔ ان بعد عمر پڑھ دے، ان بعد عمراء المغل تنصرا وحضر جماعت من کبار النصارى والمغل فجعل واحد منهم ينتكس النبي وهناك قلب صيد مربوط فلما اكثر من ذلك وسب القلب فخشمه فخلصوا منه فقال بعض من حضر هذا بكلامك في محمد قال كالله بل هذا القلب عزيز النفس رانی يشير بيدي فظن اني اريد ان اضربه فعاد الى ما كان فاتعالى فوسب القلب مرة اخرى فقبض على زردمته فقلا فاسلم بسبب ذلك ناب 40,000 من المغل۔ یہ جی ناموس رسالت کا مسئلہ نہیں سمجھ آتا تو پھر سمجھو، ورنہ مجھے بلاؤ۔ امام نے لکھا، عیسائیوں نے کہا ہم نے، مغلوں نے کہا ہم نے عیسائی ہونا ہے، بڑے بڑے عیسائی آ گئے، پوپ آ گئے، پادری آ گئے، سٹیج لگ گیا، فجعل واحد منہم ینتکس النبی۔ یہ ناموس رسالت کا مسئلہ اگر مگر سے کام نہیں ہوتا۔ وہاں ایک بندے نے کھڑے ہو کر حضور کے خلاف بات کر دی، اس گمان سے کہ آج یہاں نہ ممتاز قادری ہے، نہ تنویر قادری ہے، نہ پیر میر علی شاہ ہے، نہ امام احمد رضا ہے، نہ امام ربانی ہے، نہ داتا علی حجویری ہے، نہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، نہ بابا فرید ہے، نہ امام اعظم ہے، نہ خواجہ ابوالحسن خرقانی ہے، نہ بایزید بستامی ہے، نہ یارویں والے پیرن اج گل کرو حضور کے خلاف۔ لیکن امام کہتے ہیں وَهُنَاكَ قَلْبٌ صَيْدٌ مَرْبُوطٌ، ایک شکاری کتا باندھا ہوا تھا، جب اس نے حضور کے خلاف بات کی، شکاری کتا سونے کے زنجیر سے باندھا ہوا تھا۔ لوگ چائے کی پیالی پر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، واہ کتیا واہ، وہ بھی سونے کی زنجیر سے باندھا ہوا تھا بھی وہ منگولوں کا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا یہ زنجیر پتنی دوبارہ ملے گی کہ نہیں، لیکن اس کتے آئے تینو لکھا سلام ہومن، 10 کتنے کتے دنیا تے آئے، یا اصحاب کعب دا نہ رہا یا تیرا نہ رہا۔ اس نے سونے کی زنجیر گلے سے توڑ دی، یہ نہیں دیکھا مغلوں کا سونا ہے۔ اس نے کہا رکھو اے سونا کوڑ، میں گل وچ اور کرن لگا۔ اے میں جی کہنا نا گل وچ ہو رہے، وہ گل وچ اے وے۔ انہوں نے کہا سونا اپنے پاس رکھو، میں بات اور کرنے لگا ہوں۔
سونا توڑا اور ادھر پھینک کر چھلانگ لگا کر چڑھ گیا. وہ جو حضور کے خلاف بات کر رہا تھا فخشمہ، اس کو تھپڑ مارا. اس کو پہلے چاہیے تھا کہ منگولوں کی عدالتوں میں جاتا نہ پہلے منگولوں کی عدالتوں میں جاتا کہ جی ہمارے نبی کے خلاف بات ہو گئی، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کتے کو بھی پتا تھا یہ دنیا کا جداگانہ مسئلہ ہے، ناموس رسالت کا مسئلہ بالکل جداگانہ ہے. اگر کسی کو تکلیف ہے تو 5 منٹ میں ہم دور کرنے کے لیے تیار ہیں. میں آپ کا جو یہ پروگرام ہے نا، وہ شاہ جی نانگا مست مجھے کہہ رہے تھے، میں نے امیر حمزہ کو کہا ہے کہ پروگرام بہت اعلیٰ کامیاب ہونا چاہیے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک توجہ. انہوں نے کہا میں نے بہت اوپر تک بات کی ہے. پھر 11ویں والے پیروں سے بھی ان کا ڈائریکٹ رابطہ ہے نا جی. ہاں وہ بالکل ایسے بیٹھے آمنے سامنے ان سے باتیں کرتے ہیں. امیر حمزہ سے بھی باتیں کرتے ہیں، 11ویں والے پیروں سے بھی ایسے باتیں کرتے ہیں. تو میں نے ادھر کراچی پہنچ کر ان کو کہا، میں نے کہا کیا بنے گا ہماری کانفرنس کا؟ کہتے ہیں بے فکر ہو جاؤ. میں نے ہائی کمان کی بارگاہ میں عرض کر دیا. لوگ کہتے ہیں ہائی کمانا کوئی اور ہونیاں، ساڑی ہائی کمان کوئی اور ہے. اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا، ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا. میں نے اس کو ایسی بات اس واسطے وہ توجہ آپ حضرات جنہوں نے نیند تو کوئی نہیں آئی بھائی، نہیں نیند آنی نہیں. محمد عربی دے شیراں نوں نیند آنی. توجہ. واہ بھائی واہ منگولیاں دیا کتیا، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. تینوں مسئلہ سمجھ آیا؟ پاکستان تے ٹیویاں تے بیٹھے ہوئے اینکراں نوں سمجھ نہ آیا، ججاں نوں بھی نہیں آیا. ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ رونے والی باتیں. جس طرح شاہ جی نے فرمایا نا ہم ہنسنے کے قابل نہیں ہیں. ہاں جی جو یہاں بیٹھے ہیں وہ سن لیں، جن گستاخوں کو چھوڑا ہے فوراً ان کو گرفتار کرو. تمہارے پاس سارے شواہد موجود ہیں. ہاں پاکستان مضبوط تب ہی ہوگا جب حضور کی عزت پر پیرا ہوگا. ہاں میں سچی گل کر رہا ہوں. پوری دنیا میں تو ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر کون تمہیں ذلیل کر سکتا ہے، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو کون تمہاری مدد کرے گا. ابھی سخت 1971 کا چلا ہوا امریکی بحری بیڑا بھی نہیں پہنچا تمہارے پاس. امریکہ نے کہا تھا بیڑا آ رہا ہے، میں کہا جب تک بیڑا نہیں پہنچا 2017 ہو گیا. ہاں ادھر بات کرتے جاؤ. ادھر تو صرف ایک صحابی نے حضور کے پانی سے تنکا نکالا، میرے آقا نے فرمایا اللہم جمل ہو، یا اللہ اس کو خوبصورت بنا دے. ادھر حضرت ابو دجانہ عبداللہ بن حمید بن زہیر کو جب وہ آ رہا تھا کہنے لگا دلونی علی محمد فواللہ لاقتلنہ او لاموتن دونہ. یہ جی ناموس رسالت کا مسئلہ علماء بیٹھے ہیں، پوچھ پوچھ کر نہیں ہوتا. وہ کہہ رہا تھا میں نے حضور کی طرف جانا ہے، تو ابو دجانہ نے یہ نہیں کہا یار 4-5 بندے اور آؤ، تلوار آ رہی ہے. فتعرض له ابو دجانہ حلم الی من یقی نفس محمد بنفسی. فرمایا خبیث حضور کی طرف بعد میں جانا، ہم جو اپنی جانیں لیے کھڑے. ادھر حضور کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے. پاکستان کے اندر نہ کسی معاشی انقلاب کی ضرورت ہے، نہ سڑکوں کی ضرورت ہے. حضور کو راضی کرنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ حضور کے گستاخوں کو لٹکاؤ. پہلے تو تم تعویلیں کرتے تھے، وہ تعویل تو وہ بھی نہیں تھی، وہ بھی شیطانیت تھی.
کہ شیطان تاثیر نے ضیاء الحق کے قانون کو کالا کہا. اب بتاؤ جو گستاخ تم نے پکڑے انہوں نے کس کی گستاخی کی؟ کیوں جی شاہ جی اب کوئی تعویل ہے؟ اب کوئی تعویل ہے؟ تعویل پہلے بھی ہم نہیں مانتے لیکن تم بک بک کرتے رہے. اب بتاؤ وہ تو ایک سطر کوئی نہیں پڑھ سکتا. میں نے نہیں پڑھا نہ میں نے، لوگوں نے مجھے کہا، میں سنتا بھی نہیں ہوں. میں نے دعا مانگی ہوئی ہے یا اللہ اس سے پہلے مجھے موت دے دینی ہے. جب میں حضور کے بارے میں کوئی ایسی چیز دیکھوں اس سے پہلے تو مجھے اندر کر دے یا مجھے مار دے. یہ لے کر جائیں گے آنکھیں، ان آنکھوں سے پھر حضور کی زیارت کرنی ہے. ان آنکھوں سے پہچاننا ہے کہ مر کے پہنچا ہوں. میرے آقا نے فرمایا دنیا میں تو مرا نہیں، اب کہتا ہے میں مر کے پہنچا ہوں. ہاں یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہاں جا کر مر کے پہنچا ہوں. فرمایا تو میرے لیے نہیں آیا، تو ایسے ہی مرا. مرتا تو پھر لوگوں نے میرے خاکے بنانے تھے. اس واسطے یہ دو نمبری نہیں ہو سکتی. علل اعلان ہم یہ بات کر رہے ہیں. ہاں ایک پاکستان نہیں، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا. نام پر، ناموس پر نہیں. ہمارا بابا کہہ گیا ہے ہاں جی حضور کی ذات تو وراء الورا ہے، حضور کی ناموس تو وراء الورا ہے. فرمایا کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں. تو جب حضرت ابو دجانہ نے حضور کے دشمن کو مارا نا تو میرے آقا و مولا نے کیا فرمایا؟ اللہم ارد ابن خرشہ کما عنہ رادن. یا اللہ یہ منظر دیکھا جو میں نے کہ میرے غلام نے میرے دشمن کو مار دیا، کاٹ دیا، یہ منظر دیکھ کر میں ابو دجانہ سے راضی ہو گیا. یا اللہ تو بھی راضی ہو جائے. خوشحال پاکستان یہ ہے جو